الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا آج ای مرکز کے تحت چھٹا آن لائن دورہ تحقیق المسائل مکمل ہو رہا ہے۔ آج 11 فروری 2025 کو ہمارا چھٹا آن لائن دورہ تحقیق المسائل ای مرکز کے تحت مکمل ہو رہا ہے۔ وہ تمام طلباء، طالبات، حضرات اور خواتین جنہوں نے شرکت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو، جن اساتذہ کرام نے پڑھایا ہے ان کو، جنہوں نے اس میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ان کو، اور ان کی نسلوں کو دین کی مقبول خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دورہ تحقیق المسائل میں جن موضوعات پر آپ نے پڑھا ہے، ایک تو ان موضوعات کو اپنے پاس محفوظ رکھیں، ان کو وقتاً فوقتاً سنتے رہیں، دلائل کو محفوظ کرتے رہیں اور یہ چیزیں آگے لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ آپ تمام طلباء اور طالبات دائرہ شریعت میں، حدود شریعت میں رہ کے دین کے کام کرنے کا پختہ عزم فرمائیں، ارادہ فرمائیں۔ ہم نے اپنے عقائد کا انشاءاللہ العزیز تحفظ بھی کرنا ہے، دفاع بھی کرنا ہے، اور ہم نے اپنے عقائد کو پورے عالم میں پھیلانا بھی ہے۔ کسی شخص سے آپ نے متاثر نہیں ہونا۔ آپ کسی کو تھوڑی سی بات کہتے سن لیں، کسی کی چرب لسانی کو دیکھ لیں، کسی کے لب و لہجے کو دیکھ لیں، کسی کے چند فالور دیکھ لیں، کسی کے دو بڑکیں سن لیں تو اس سے متاثر نہیں ہونا۔ آپ نے میدان عمل میں نکلنا ہے، اور میدان عمل میں نکل کر آپ نے کھڑا ہونا ہے۔ تو آپ نیت کرو کہ ہم انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ مل کر پورے عالم میں آپ کام کی ترتیب بناؤ گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت وہ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ جن موضوعات پہ آپ نے پڑھا ہے، ان موضوعات پر گفتگو کرنا بھی سیکھیں۔ اگر کوئی شخص آپ سے گفتگو کرے تو آپ نے اپنے موقف کو کیسے پیش کرنا ہے، آپ نے دلائل سے کیسے قائل کرنا ہے، اور کسی دوسرے کی دلیل کا آپ نے کیسے جواب دینا ہے۔ گفتگو کرنا بھی سیکھیں۔ گفتگو کرنے کا طریقہ ذہن نشین فرما لیں۔ ایک گفتگو ہوتی ہے عالم سے، ایک گفتگو ہوتی ہے غیر عالم سے۔ عالم کو قائل کرتے ہیں دلیل سے، اور غیر عالم کو قائل کرتے ہیں مثال سے۔ اس لیے آپ لوگ دلائل بھی سیکھیں اور مثالیں بھی سیکھیں۔ اور یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے طرز اختیار فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دلائل بھی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مثالیں بھی دیکھیں۔ قرآن کریم میں دلائل بھی دیتے ہیں اور مثالیں بھی دیتے ہیں، اس لیے دلائل بھی محفوظ کیا کریں، مثالیں بھی محفوظ کیا کریں، بات کو دلیل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کیا کریں۔ بسا اوقات پہلے دلیل دیتے ہیں اور پھر مثال دیتے ہیں۔ اچھا، اور بسا اوقات بات کو سمجھانے کے لیے پہلے ایک مثال دے دیتے ہیں اور اس کے بعد دلیل دے دیتے ہیں۔ کبھی دلیل پہلے اور مثال بعد میں، اور کبھی مثال پہلے اور مسئلہ اور دلیل بعد میں۔ یہ ہر موضوع، عقیدہ اور مسئلہ کے
مطابق موقع کو دیکھ کر گفتگو کی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ذہن نشین فرما لیں کہ جب بھی گفتگو فرمائیں تو گفتگو کا طریقہ کیا ہے؟ کبھی کسی سوال کا جواب وہ دلیل ہوتا ہے، اور کبھی کسی سوال کا جواب وہ سوال پر سوال ہوتا ہے۔ یعنی جو آپ کا مخالف آپ کے سوال کرتا ہے تو کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، اور کبھی سوال کا جواب سوال پر سوال ہوتا ہے۔ اس کو علماء کی زبان میں، اہل علم کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ سوال کے جواب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جواب تحقیقی اور ایک ہے جواب الزامی۔ تو کبھی سوال کا جواب تحقیقی ہوتا ہے اور کبھی سوال کا جواب الزامی ہوتا ہے۔ تو کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، اور کبھی سوال پر سوال یہ سوال کا جواب ہوتا ہے۔ ہمیشہ جواب ہی نہیں دیتے، اس کو اچھی طرح ان اصولوں کو آپ ذہن نشین فرمائیں، الجھن کے اندر مبتلا نہیں ہونا۔ گفتگو کرنے کا طریقہ، ایک تیسری بات ذہن نشین فرما لیں کہ اگر کوئی شخص آپ سے گفتگو کرے تو آپ دلیل دیں، اور اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو فوراً اس کی بات قبول نہ کریں، آپ ان سے وقت مانگیں کہ میں انشاءاللہ تحقیق کر کے دیکھ کر کے دوبارہ آپ سے بات کروں، تو دوبارہ بات کریں۔ اس کے لیے آپ کتاب کا مطالعہ فرمائیں، اس کے لیے آپ اپنے کسی استاذ کا بیان سنیں، اس کے لیے آپ کسی استاذ سے رابطہ کریں، تو تیاری کر کے پھر بات کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی سے گفتگو ہو گئی، کسی سوال کا جواب نہ آ سکا تو پریشان ہو کہ آپ اپنے موقف کو بدل لیں، ایسا نہ کریں، جلد بازی نہ کریں، بلکہ آپ تیاری کریں اور تیاری کر کے دوبارہ پھر گفتگو کریں، جلد بازی سے کام نہ لیں۔ اس کو آپ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اور گفتگو کرنے کا طریقہ، چوتھی بات ذہن نشین فرما لیں کہ جو بندہ ہمارا تھا اور تبدیل ہو کر کہیں اور گیا ہے، اہل سنت تھا اہل بدعت ہوا ہے، مقلد تھا غیر مقلد ہوا ہے، تو آپ اس سے جب بات اگر کریں تو پوچھیں بھائی یہ بات آپ نے کیوں اختیار کی ہے؟ وہ کہے گا کہ جی دلیل کے ساتھ، تو آپ نے کہ اگر میں دلیل دوں تو واپس آئے گا، اگر کہتے ہیں جی آ جاؤں گا تو آپ بات کریں، اگر وہ کہتے ہیں میں پھر بھی نہیں آؤں گا تو پھر بات کرنے کا فائدہ، اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ اگر وہ کہتے ہیں جی دلیل سے بات کریں میں اس کے لیے تیار ہوں، آپ کے ٹھیک ہے، ایک مسئلے پر آپ بات کریں، آپ دلیل دیں، اسی کے اس کا جواب کہتا جی میرے پاس نہیں ہے، تو آپ اسے کہتے ہیں پھر آپ واپس آ جاؤ، تو پھر وہ کہتا ہے جی میں تحقیق کروں گا، تو انہیں کہنا بھی جب آپ نے نماز ہماری پڑھ رہے تھے اور کسی دوسرے نے دلیل دی تو چھلانگ لگا کر چلا گیا، اس وقت تو نے یہ نہیں کہا کہ میں تحقیق کروں گا اور اس کے بعد آپ کی طرف آؤں گا، اور جب اب میں کہہ رہا ہوں تو اب تو کیوں کہتا ہے میں تحقیق کروں گا؟ تو ایسا کر، جب تک تحقیق نہیں ہوتی تب تک تو میری بات پر عمل کر، اور جب تحقیق ہوگی تو پھر چھوڑ دینا۔ آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ تحقیق کی بنیاد پر گیا ہے یا کسی دوسرے کی تکلیف کی بنیاد پر گیا ہے، وہ تحقیق کی بنیاد پر گیا ہے یا پیسے کی بنیاد پر گیا ہے، وہ تحقیق کی بنیاد پر گیا ہے یا ضد کی بنیاد پر وہاں کھڑا ہے۔ آپ کو خود بخود اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ اس لیے گفتگو کرنے میں آپ ان چیزوں کی رعایت فرمائیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہو۔ اور گفتگو کرنے کے لیے ایک بات اور ذہن نشین فرما لیں، 5ویں نمبر پہ، وہ یہ کہ جب گفتگو کرنی ہے تو پہلے اپنے عقیدے کو سمجھیں، اپنے عقیدے پر دلائل کو سمجھیں، مخالف کے عقیدے کو سمجھیں، مخالف کے دلائل کو سمجھیں، تیاری کے ساتھ جائیں،
اور اگر آپ کی اپنے موقف پر تیاری مکمل نہیں ہے تو آپ خود گفتگو نہ کریں، بلکہ کسی اپنے ایسے بندے کو جس کی تیاری مکمل ہے اس سے گفتگو کرائیں، اور آپ اس کو اپنی حد تک اپنی تذلیل، اپنی توہین، اپنی تنقید اور اپنی بے عزتی محسوس نہ کریں کہ اگر میں نے بات نہ کی تو کیا کہے گا۔ آپ کے بھی یہ میرا موقف ہے، اور میرے پاس دلیل نہیں ہے، میرے استاد کے پاس ہے، میں نہیں بات کر سکتا، میرے بڑے کر سکتے ہیں تو ان سے بات کرو۔ تو یہ آپ چیزیں ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بات کرنے میں آسانی رہے گی۔ آج کے اختتامی سبق میں ایک بات تو میں نے آپ کو یہ سمجھائی ہے کہ گفتگو کیسے کرنی ہے، اور دوسرا میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو چند ایک واقعات سناؤں، چند ایک واقعات سناؤں، چند گزری آبیتیاں سناؤں، اور ان عنوانات پہ، تاکہ آپ تھوڑا سا اندازہ فرمائیں کہ بات کیسی ہوتی ہے اور آپ کو پھر بات کرنے میں ذرا آسانی ہو۔ میں چند ایک واقعات پیش کرتا ہوں۔ مثلا آپ نے دورہ تحقیق المسائل فروری 2025 میں پڑھا ہے تقلید کے عنوان پر، تقلید کے عنوان پر گفتگو ہوتی ہے۔ ایک مدرسے سے میرا گزر ہوا، میں وہاں رکا تو چھوٹے بچے پڑھتے تھے، مجھے استاذ قاری صاحب فرمانے لگے ان بچوں میں آپ تقلید کے عنوان پر ذرا بات کر دیں۔ میں نے مزاح میں کہا کہ ان میں بیان کر دوں یا آپ کے بچوں کو مناظرہ سکھا دوں؟ کہ بچے کیا مناظرہ سیکھیں گے، آپ دیکھ لیں جیسے مناسب سمجھ۔ میں نے کہا اگر میں سکھا دوں تو جی آپ سکھا دیں تو ہم خوش ہیں۔ میں نے بچوں سے کہا آپ سبق پڑھ کے باہر نکلیں، آپ کو کوئی غیر مقلد ملے اور یہ پوچھے کہ آپ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو آپ نے کہنا جی نہیں۔ اگر وہ آپ سے پوچھے کہ آپ سورۃ الفاتحہ کیوں نہیں پڑھتے تو آپ نے کہنا ہے اس لیے کہ مجھے آتی نہیں، آپ مجھے سورۃ الفاتحہ پڑھا دیں۔ وہ کہے گا میں پڑھا دوں تو پھر آپ کہیں پڑھا دیں۔ اب وہ سورۃ الفاتحہ آپ کو پڑھائے گا اور کہے گا حمزہ لام زبر ال، تو میں نے کہا بیٹا آپ نے کہنا ہے حمزہ لام پیش ال۔ وہ کہے گا نہیں حمزہ لام زبر ال۔ میں نے دوسرے سے کہا تو نے کہنا ہے حمزہ لام زیر ال۔ وہ کہے گا نہیں ال۔ آپ کہیں گے ال کیوں پڑھیں؟ وہ کہے گا یہ دیکھو حمزہ یہ الف اس کے اوپر زبر ہے، تو آپ ان سے پوچھنا کہ یہ زبر اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے؟ وہ کہے گا نہیں، یہ زبر اس کے اوپر جو لکھی ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی ہے۔ وہ کہے گا نہیں، تو آپ نے کہنا کس نے لکھی ہے؟ وہ کہے گا یہ کوفہ میں حجاج بن یوسف نے لکھوائی تھی۔ تو آپ ان سے پوچھنا کہ حجاج بن یوسف ظالم تھا، حجاج بن یوسف نیک تھا؟ کہ وہ تو ظالم تھا۔ اچھا وہ مکہ مدینہ کہاں رہتا تھا؟ کہے گا جی کوفہ۔ تو آپ کہنا حجاج بن یوسف آپ کہتے ہیں ظالم بھی تھا، کوفہ بھی تھا، آپ اس کی بات مانتے ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نیک بھی تھے، کوفہ بھی تھے، آپ کہتے ہیں ان کی بات نہیں ماننی؟ تو اگر نہیں ماننی تو ایک نیک اور مجتہد کی بھی نہیں ماننی، اور اگر آپ نے ماننی ہے تو ایک ظالم کی بھی ماننی ہے۔ میں نہیں مانتا، مجھے آپ دلیل دیں اور کسی آیت اور حدیث سے ثابت کریں کہ الحمد کے شروع میں جو حمزہ اس کو زبر پڑھنی ہے، یہ مجھے دلیل دیں۔ اب اس کے بعد دلیل نہیں ہوگی تو آپ نے پوچھنا کہ آپ کیوں وہاں پڑھتے ہیں پھر؟ اب اس کے پاس سوائے تقلید کے اور کوئی دلیل نہیں، تو آپ کہنا بھی تقلید کے بعد آپ سورۃ الفاتحہ کی جو پہلی الف ہے حمزہ اس کی زبر بھی ثابت نہیں کر سکتے، آپ ہم سے کیا بات کرتے ہیں؟ اب آپ بتائیں کہ بات کرنی کتنی آسان ہوگی۔ میری ایک مخلص سے گفتگو ہوئی تو میں نے کہا آپ تقلید نہیں مانتے؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا اچھا آپ امام کے پیچھے جو نماز پڑھتے ہیں تو آپ یہ فرمائیں کہ وہ امام جس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں کیا وہ امام استنجا کر کے آیا ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ اس امام کے استنجا کرنے پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ یہ آپ تحقیق کرتے ہیں
کے ساتھ کمرے میں امام صاحب کھڑا کر دیں اور باری باری آپ حضرات آپ لوگ دیکھیں، ایسے کرتے ہیں؟ کہا جی نہیں۔ تو میں نے کہا آپ امام کا استنجا بھی مان لیتے ہیں اور تحقیق نہیں کرتے، تقلید سے مانتے ہیں، تو آپ دینی امور میں کہتے ہیں نہیں جی ہم تو تحقیق کرتے ہیں۔ اب اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اچھا، میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ دین آسان ہے یا مشکل؟ کہا جی آسان۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائیں تحقیق کرنی چاہیے یا تقلید؟ کہا جی تحقیق۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ تحقیق آسان ہے یا مشکل؟ کہا جی مشکل۔ میں نے کہا مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ادھر آپ کہتے ہیں کہ دین آسان ہے، ادھر آپ کہتے ہیں کہ ہر بندہ تحقیق کرے، کہ جب دین آسان ہے تو پھر تقلید کرے، چونکہ تقلید آسان ہے، اور اگر تحقیق ہر بندے نے کرنی ہے تو تحقیق تو مشکل کام ہے، آسان کام تھوڑا ہے۔ تو دونوں میں سے ایک کام آپ اختیار کر لو، یا دین کو آسان کہنا چھوڑ دو اور یا ہر بندہ تحقیق کرنا چھوڑ دے۔ بتائیں کتنی آسان بات ہے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ میری کئی ایک مقامات پہ گفتگو ہوئی ہے، آپ اسی طرح گفتگو کرنا سیکھیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ گفتگو کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل آپ لوگ سمجھتے ہیں۔ جو آپ کے مد مقابل گفتگو کرنے والے وہ بھی تو غیر عالم ہیں، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، علماء سے آپ کا تعلق ہے، علماء سے آپ کا رابطہ ہے، آپ تو پڑھ رہے ہیں، اس لیے آپ حضرات ان دلائل کو سیکھیں، آپ لوگ ان دلائل کو پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے بات کیسے کرنی ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ یہاں آپ نے ایک مسئلہ پڑھا ہے مرد عورت کی نماز میں فرق۔ مجھے ایک غیر مقلد نے کہا کہ مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں۔ میں نے کہا مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے؟ کہتا جی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا آپ کی مسجد میں اذان مرد دیتا ہے یا عورت؟ کہا جی مرد۔ میں نے کبھی کبھی آپ اپنی مسجد میں اذان اپنی امی جان سے دلوا لیا کریں، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا یہ بتائیں کہ آپ کی مسجد میں امامت مرد کراتا ہے یا عورت؟ کہا جی مرد۔ میں نے کہا حدیث میں ابلی امکم اکبرکم، تم میں سے بڑا امامت کرے، کبھی کبھی دادی جان سے کروا لیا کریں۔ چپ۔ میں نے کہا اچھا مجھے بتائیں مرد عورت کی نماز میں فرق ہے یا نہیں؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا اچھا جب مرد نماز پڑھتے ہیں تو شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہیں؟ کہا جی ہاں۔ تو میں نے کہا آپ اپنی عورتوں کے شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ چپ۔ میں نے کہا پھر آپ کتنے موقع پر فرق کے قائل ہیں؟ تو آپ کیوں کہتے ہیں مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں؟ آپ تو فرق کے قائل ہیں۔ اب اس طرح آپ سوالات جمع کریں، آپ بات کریں، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ بات کرنی اتنی مشکل نہیں جتنی مشکل ہم سمجھ رہے ہیں۔ آپ نے عنوان پڑھا ہے حیات عیسیٰ کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آپ نے عنوان پڑھا ہے، تو آپ ان باتوں کو نا اچھی طرح سمجھا کریں۔ ایک عیسائی نے ایک عالم سے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے نبی کہاں پر ہیں؟ کہا جی وہ تو قبر میں ہیں۔ جی عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہیں؟ کہا جی وہ تو آسمان پر ہیں۔ اچھا آپ کے نبی فوت ہو گئے ہیں یا زندہ ہیں؟ کہا جی فوت ہو گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ کہا جی وہ تو زندہ ہیں۔ تو اس نے کہا دیکھیں ایک بندہ سویا ہوا ہے اور ایک بندہ جاگ رہا ہے، تو اگر بات پوچھنی ہو تو کس سے پوچھیں؟ سونے والے سے پوچھیں یا جاگنے والے سے؟ انہوں نے کہا سمجھ گئی بات کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو عالم فرمان لگے کہ اگر ایک سویا ہوا ہے اور ایک جاگ رہا ہے، اور اگر جاگنے والا بھی اسی انتظار میں ہو کہ سونے والا اٹھے گا تو میں اسے پوچھوں گا، آپ بتائیں کیسے پوچھنا چاہیے؟ اب وہ بھی اسی لیے بیٹھا کہ میں اسے پوچھوں گا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اب اس کو بات سمجھ آ گئی۔ تو بات کرنی سیکھیں۔ ایک عیسائی پادری تھا اور اس کی گفتگو ایک نوجوان طالب علم سے ہوئی۔ اب نوجوان طالب علم سے مناظرہ ہو رہا تھا،
نوجوان بھی دلائل دے رہا تھا، عیسائی بھی دلائل دے رہا تھا۔ ایک بالکل ان پڑھ آدمی، بوڑھا ذمہ دار، اس نے کہا کہ اس عیسائی پادری سے میں بات کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا یہ بہت کھرانٹ قسم کا پادری ہے، بڑے دلائل اس کے پاس ہیں، بڑا چرب لسان ہے، بابا جی آپ بات نہیں کر سکیں گے۔ اس نے کہا نہیں بیٹا، میں دیکھ رہا ہوں گھنٹہ ہو گیا تمہاری بات بے نتیجہ جا رہی ہے، مجھے بات کرنے دو۔ خیر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اس پادری سے پوچھا یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہے، خربوں سالوں سے زیادہ ہے۔ اچھا یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کی طاقت کتنی ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تو علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پہ قدرت ہے، ان کی طاقت کا کیا کہنا۔ اچھا یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے کتنے؟ کہا جی ایک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس نے کہا عمر بھی بہت، طاقت بھی بہت، اور بیٹا ایک۔ مجھے دیکھو میری عمر 60 سال ہے۔ اچھا، اس نے پھر سوال کیا کہ وہ جو ان کا بیٹا ایک تھا وہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جو ان کو یہودیوں نے سولی چڑھا دی ہے، مار دیے۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی عمر دیکھیں، اللہ کی طاقت دیکھیں، بیٹا بھی ایک، اور وہ بھی دشمنوں نے مار دیا۔ اچھا میری عمر دیکھیں 60 سال ہے، میرے بچے 10 ہیں، اور ان میرے بیٹوں میں سے کسی کو تم ہاتھ لگا کر دکھاؤ، میں تمہارا ہاتھ نہ توڑ دوں۔ تو پھر تم اس خدا کو ماننے کے بجائے مجھے خدا مان لو کہ جس کے 60 سال میں 10 بچے ہیں اور 10 کی حفاظت کر لو۔ وہ خدا جس کا بیٹا بھی ایک تھا اور ایک بھی نہیں بچا سکا، اس خدا کو سجدے کرنے کا کیا فائدہ؟ پھر تم مجھے خدا مان لو۔ اب اس کا جواب عیسائی پادری کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ تو میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ بات کرنا سیکھیں، الجھن کے اندر مبتلا نہ ہوں۔ آپ نے ایک مسئلہ پڑھا ہے، حضرت مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے، اور آپ نے علامات پڑھی ہیں کہ مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے اور مکہ مکرمہ جائیں گے، طواف فرمائیں گے، دوران طواف لوگ ان کو پہچانیں گے اور انہیں کہیں گے کیا مہدی ہیں؟ تو مہدی خود اعلان نہیں کریں گے، لوگ کہیں گے۔ تو آج کل میرا جانا ہوا ملیشیا میں، تو وہاں لوگوں نے کہا ایک شخص نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ میں نے کہا لوگوں نے کہا تو مہدی ہے، یہ وہ خود کہتا ہے میں مہدی ہوں؟ اس نے کہا جی وہ خود کہتا ہے میں مہدی ہوں، میرے اندر علامتیں موجود ہیں اور وہ اعلان کرا رہا ہے۔ میں نے کہا تو مہدی کی تو پہلی علامت یہ ہے کہ وہ خود اعلان نہیں کریں گے، لوگ کہیں گے۔ تو جو شخص کہ میں مہدی ہوں، مہدی کا اعلان ہونے کا، مہدی کے دعوے کا اعلان کرنا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ باطل مہدی نہیں ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لے آپ۔ جو کہتا ہے میں مہدی ہوں اور مہدی ہونے کے دعویٰ کر رہا ہے، اس کا دعوی مہدویت ہی بطلان مہدویت پر دلیل ہے۔ حضرت رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین اکاڑوی نور اللہ مرقدہ، حضرت کے گاؤں میں کچھ قادیانی تھے۔ وہ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھے بابا جی ذمہ دار تھے، تو قادیانی ان کے پاس ان کے نا ڈیرے زمین پر گئے اور دعوت دینے کے لیے ان کو کہ ہمارا جو ریاض باللہ غلام محمد ہے یہ عیسیٰ ہے، عیسیٰ ہے۔ تو اس کو دعوت دینے کے لیے گئے، تو انہوں نے کہا بابا جی آپ کو پتہ ہے ایک بات کا؟ جی۔ انہوں نے کہا حضرت مہدی جو ہے نا وہ آ گئے ہیں۔ تو بابے نے پہلے تو 10-15 گالیاں دیں، اور گالیاں دی مرزا غلام محمد قادیانی کو۔ تو بابا جی نے کہا اللہ پاک کا شکر ہے کہ اصل مہدی آ گیا ہے، ورنہ غلام محمد قادیانی فلاں 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 یہ خبیث آدمی جھوٹے دعوے کر رہا تھا، شکر ہے اصلی آ گیا۔ وہ پتھر اصلی کہاں پر ہے؟ وہ وہاں سے دوڑے۔ وہ تو گئے تھے غلام محمد قادیانی کی دعوت دینے کے لیے، یہ مہدی ہے، اس نے اسی کو گالیاں دی۔ کیا شکر ہے اصلی آ گئے، ہم تو تنگ تھے، یہ جھوٹے غلام محمد نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہوا۔ اب بتاؤ دیکھو بات کرنی کتنی آسان ہے، بات کرنی مشکل تو نہیں ہے نا۔ اس لیے آپ لوگ بات کرنا سیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ بات نہیں آپ کر سکتے اور بات کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ نے ایک مسئلہ پڑھا ہے 20 رکعت تراویح والا۔ میرا لاہور جانا ہوا اور میں نے 20 رکعت تراویح پر بیان کیا، اور بیان کے بعد جب واپس آیا تو غیر مقلد کا مجھے فون آیا کہ جی ہم نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے۔ میں نے کہا کس عنوان پر؟ کہا 20 رکعت تراویح پر۔ میں نے کہا 20 رکعت تراویح کہاں سے ثابت کریں گے؟ کہا جی قرآن اور حدیث سے۔ میں نے کہا قرآن میں 20 رکعت تراویح کا ذکر ہے؟ مجھے کہتا ہے جی نہیں۔ میں نے کہا پھر کس سے ثابت کریں گے؟ کہا جی حدیث سے۔
میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ تراویح کی جماعت کرائی تھی؟ کہا جی نہیں۔ تو میں نے کہا آپ پورا مہینہ تراویح کی جماعت کراتے ہیں؟ جی ہاں۔ یہ حدیث سے کیسے ثابت کریں گے؟ کہتا جی صحابہ سے۔ تو میں نے کہا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین 8 پڑھتے تھے؟ نہیں، ہم 8 حضور سے ثابت کریں گے۔ میں نے کہا جب میں نے آپ سے میں نے کہا جب آپ پوچھتے ہیں رکعتیں ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی سے، اور جب ہم کہتے ہیں کتنی راتیں جماعت کے ساتھ تو آپ نے کہا جی صحابہ سے۔ یہ عجیب بات ہے کہ اب راتیں اللہ کے نبی سے صحابہ سے لیتے ہیں اور رکعتیں اب نبی پاک سے لیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعتیں دی ہیں تو کیا آپ نے راتیں نہیں دی کہ کتنی رات جماعت کرانی ہے؟ اب اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے کہا اس لیے آپ نا تیاری کر لیں، آپ اپنے مناظر کو بتا دیں کہ تراویح پر مناظرہ ہوگا، اور وہ نا ایسی دلیل تلاش کرے کہ جس میں تراویح 8 رکعت ہوں، باجماعت ہو، پورا مہینہ ہو، اور پورا قرآن ہو، اور ہر مسجد کے اندر ہو۔ جب ایسی کوئی حدیث مل جائے تو مجھے فون کرنا، پھر انشاءاللہ مناظرہ بھی کر لیں گے۔ سالہ سال گزر گیا، دوبارہ فون نہیں آیا کہ ہم نے اس موضوع پر مناظرہ کرنا ہے۔ آپ نے ایک مسئلہ پڑھا ہے جمع بین الصلاتین، یعنی ظہر اثر کی 2 نمازیں بھی جمع نہیں کرنی، مغرب عشاء کی نمازیں بھی جمع نہیں کرنی، ہمارا موقف ہے جمع نہیں کرنی۔ میں ایک جگہ پر تھا تو غیر مقلد ایک تھا اور ساتھ ہمارے 2-3 آدمی تھے، اس غیر مقلد کو لے کر آئے مجھ سے بات کرنے کے لیے۔ وہ غیر مقلد تھا اور داڑھی منڈا تھا۔ کہا جی میں نے ایک موضوع پر بات کرنی۔ میں نے کہا فرمائیں۔ مجھے کہتے ہیں جمع بین الصلاتین کرنا جائز ہے؟ میں نے کہا جمع بین الصلاتین کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ ذرا سمجھائیں تاکہ مجھے سمجھ آ جائے، پھر دیکھیں گے جائز ہے کہ نہیں۔ کہتے ہیں جمع بین الصلاتین کا کیا مطلب ہے؟ آپ ظہر اثر ایک وقت میں پڑھ لیں۔ میں نے کہا کیسے پڑھیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھیں گے یا ظہر کی نماز عصر کے وقت پڑھیں گے، یا ظہر اپنے وقت میں عصر اپنے وقت میں؟ کہا جی ہم ظہر عصر دونوں اکٹھی کر لیں گے ظہر کی نماز۔ میں نے کہا جب آپ ظہر کے وقت ظہر عصر پڑھیں گے تو مجھے بتائیں کہ نماز تو فرض تب ہوتی ہے جب نماز کا وقت ہو۔ جب عصر کی نماز کا وقت ہی داخل نہیں ہوا، ابھی آپ کے اوپر عصر کی نماز فرض ہی نہیں ہوئی، تو آپ نے نماز کون سی پڑھی ہے؟ میں نے کہا میں آپ سے نہیں جی ہماری مجبوری ہے، سفر کرنا تھا یا سفر میں تھے۔ میں نے کہا اچھا، اگر ایک آدمی 29 شعبان کو اس لیے روزہ رکھ لے کہ کل میں نے 1 رمضان کو سفر کرنا ہے تو میرے لیے مشکل ہوگا روزہ رکھنا، لہذا میں ایک دن پہلے رکھ لیتا ہوں تو روزہ ہو جائے گا؟ کہا جی نہیں۔ تو میں نے کہا 29 شعبان کو 1 رمضان کا روزہ نہیں ہوتا، کیوں؟ کہا جی روزہ تو فرض ہوگا جب چاند نکلے۔ تو میں نے کہا جب تک چاند نہ نکلے اور روزہ فرض نہیں ہوتا، اور جب وقت داخل نہ ہو تو عصر کی نماز بھی فرض نہیں ہوتی۔ وقت سے پہلے روزہ رکھے تو وہ نہیں ہوتا، وقت سے پہلے نماز پڑھے تو وہ کیسے ہوگی؟ کیا جی ہم ظہر عصر کو عصر کے وقت میں پڑھ لیتے ہیں؟ میں نے کہا جب ظہر کی نماز کا وقت گزر گیا تو وقت گزرنے کے بعد جو نماز پڑھی جائے اس کو تو ادا نہیں کہتے، قضا کہتے ہیں۔ تو عصر کی نماز ادا ہے، ظہر کی قضا ہے، تو آپ نے جمع کیسے کی ہے؟ آپ مجھے جمع کر کے دکھائیں، پھر بات کریں گے جائز اور ناجائز ہونے کی۔ اب اس سے کوئی بات نہیں بن پڑی۔ تو پھر مجھے کہنے لگا جی قرآن کریم نہیں، حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کو جمع فرمایا تھا۔ میں نے کہا اچھا دلائل میں پہلے قرآن ہے یا حدیث ہے؟ کہا جی پہلے قرآن ہے۔ میں نے کہا حدیث اگر قرآن کے خلاف ہو تو پھر؟ کہا جی حدیث کو چھوڑ دیں گے۔ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہر نماز اپنے وقت پر فرض ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث قرآن کے خلاف ہوگی تو آپ حدیث کو چھوڑ دیں، کیوں لیتے ہیں؟ مجھے کہنے لگے جی آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف تو نہیں کر سکتے نا۔ میں نے کہا آپ قرآن کے مطابق ہی کرتے ہیں، جس کا طریقہ امام اعظم ابو حنیفہ نے بتایا ہے کہ آپ ظہر کی نماز آخر میں پڑھ لیں اور عصر کی نماز وقت کے شروع میں پڑھ لیں۔ مثال کے طور پہ عصر کا وقت اگر 4:30 پر، تو آپ 4:25 پر ظہر پڑھ لیں اور 4:30 کے بعد آپ عصر پڑھ لیں۔
تو دیکھیں دیکھنے میں جمع ہے، در حقیقت زور اپنے وقت میں، اثر اپنے وقت میں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جمع کیا ہے، اس کو جمع سوری کہتے ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے لگے جو بڑے بڑے علماء ہیں آخر وہ بھی تو کرتے ہیں۔ میں نے کہا چلیں، آپ کے پاس قرآن بھی نہیں، حدیث بھی نہیں، اب علماء کی باری آ گئی، تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بڑا عالم آپ کے پاس ہے، میرے پاس ہے، آپ کسی بڑے عالم کا نام لے لیں۔ اس نے ایک دو علماء کے نام لیے جو اس دور کے تھے، کچھ ایک دو چلے گئے۔ میں نے کہا میں نام لیتا ہوں، حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ، اس سے بڑے تھے یا چھوٹے تھے؟ یعنی اس سے تو چھوٹے تھے۔ تو میں نے کہا اگر آپ نے عالم کی بات مانی ہے تو بڑے عالم کی مان لو، تم سلفی ہو، اگر سلفی ہو تو سلف کہتے ہیں جو پہلو کو مانے، امام حنیفہ پہلے والے ہیں، تو یہ تو بعد والے ہیں، تم مانتے بعد والے ہو، کہتے خود کو سلفی ہو، تو کہہ رہے میں خلفی ہوں، میں بعد والوں کو مانتا ہوں۔ اب اس کا جواب بھی نہیں تھا۔ اب وہ جو لوگ ان کو لے کر آئے تھے نا، تو انہوں نے کہا ہاں چودھری صاحب اب بتائیں، چودھری صاحب اب بات کریں۔ میں نے کہا اچھا یہ چودھری ہے؟ کہتا ہے جی ہاں۔ میں نے کہا بھی تو اپنے گاؤں کا نمبردار ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا میں اپنے گاؤں کا نمبردار ہوں، تو چودھری بھی مجھ سے چھوٹا ہے، صرف تو داڑھی منڈا اس وجہ سے تو چودھری مجھ سے چھوٹا ہے، اب بتا تیری کون سی بات مان دے؟ کوئی بھی بات نہیں بننی۔ تو آپ تھوڑا سا نا بات کرنا سیکھیں، بات کرنا سیکھیں، پریشان نہ ہوا کریں، اپنے پاؤں پہ تھوڑا سا کھڑا ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بات کرنے کی اور بات سمجھانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، یہ اپنا ایک مزاج بنائے بات کرنے کا۔ آپ نے ایک عنوان پڑھا ہے طلاق ثلاثہ، 3 طلاق، یعنی ایک وقت میں دی جانے والی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں۔ اس پر ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین اکاڑوی نور اللہ مرقدہ، حضرت کا ایک علاقے میں غیر مقلدین سے مناظرہ طے ہو گیا۔ حضرت وہاں تشریف لے گئے اور غیر مقلدین نے پولیس کو فون کر دیا، اور پولیس آ گئی اور انسپیکٹر نے آ کر کہا جی مناظرہ نہیں ہوگا۔ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے کہ ہم نے بہت لمبا سفر کیا ہے، مناظرہ ہوگا، آپ ثالث بن جائیں۔ اس نے کہا نہیں، میں نے کہہ دیا مناظرہ نہیں ہوگا۔ حضرت فرمایا لوگ سننے کے لیے آئے ہیں، یہاں پر مسئلہ پھیلا ہوا ہے، تو آپ ہمارے دلائل سن یہاں فیصلہ کریں۔ اس نے کہا میں نے کہہ دیا مناظرہ نہیں ہوگا، اگر تم نے مناظرہ بند نہ کیا تو میں جوتے مار کے مناظرہ بند کراؤں گا۔ مولانا اکاڑوی رحمۃ اللہ فرمان لگے مجھے آپ کی بات سے اتفاق ہے، آپ مجھے اور اس غیر مقلد دونوں کو جوتے مارے، مجھے اتفاق ہے، جوتے مارے اور مناظرہ بند کرا دیں، لیکن جوتے مارنے کا طریقہ ہی ہوگا کہ گنتی آپ نے یوں رکھنی ہے، جب مجھے ایک مارے تو کہنا ایک، پھر مارے تو کہنا دو، پھر مارے تو کہنا تین، اور جب غیر مقلد کو جوتے مارے تو اس کو 3 مارنا اور کہنا ایک، پھر 3 مارنا اور کہنا دو، پھر 3 مارنا اور کہنا تین۔ کہا جی یہ کیوں؟ کہا ہمارا مناظرہ اسی بات پر ہو رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں 3 طلاق 3 ہوتی ہے، یہ کہتا ہے 3 طلاق 1 ہوتی ہے، تو گنتی ہماری ترتیب سے ہونی چاہیے نا۔ میں جب 3 کو 3 کہتا ہوں تو مجھے 3 جوتے مارو تو 3 کہنا، یہ 3 کو 1 کہتا ہے تو اس کو 3 جوتے مارو تو 1 کہنا۔ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ کیسی بات، اس کو سمجھا، میں یہی بات کہہ رہا ہوں 3 کو 1 کہنا کیسی بات ہے، دیکھو آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا، آپ ذرا اس کو سمجھا دو۔ اب بتاؤ کہ بات کرنا کیا مشکل ہے؟ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، پریشان نہ ہوا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں قبر آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی مجھ سے اور آپ سب سے دین کی مقبول خدمت دے دے۔ اللہ مجھ سے بھی راضی ہو، اللہ آپ سے بھی راضی ہو۔ بس آپ تمام طلبہ اس بات کی نیت فرما لیں کہ ہم نے انشاءاللہ علم دین حاصل کرنا ہے۔ جو حضرات عالم کورس کر رہے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے، جو نہیں کر رہے شوال سے ارادہ کریں کہ ہم نے انشاءاللہ عالم کورس کرنا ہے، علم دین کورس کرنا ہے، ترجمہ قرآن کریم کورس کرنا ہے۔ آپ اس کا ارادہ فرمائیں اور ابھی سے آپ پختہ نیت فرمائیں کہ ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے، اور اپنے تعلق والوں کو، مزید احباب کو آپ اس کے اندر شامل فرمائیں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے استفادہ کریں اور لوگ آگے بڑھیں۔ ابھی انشاءاللہ آپ کو اشتہار مل جائے گا، 17 فروری سے زکوٰۃ کورس شروع ہو رہا ہے 6 دن کے لیے، تو آپ اپنے داخلے یقینی بنائیں اور زکوٰۃ کورس کے اندر داخلہ لیں۔ اس کے بعد رمضان کورس آ رہا ہے، اس کے اندر لیں، جو کورسز ہوں گے اس کے اندر پڑھیں، اور سب سے اہم جو میں نے آپ سے کہا کہ آپ آن لائن عالم بننے کی کوشش کریں،
اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ شرکائے کورس کو تو کامیاب فرما۔ اے اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما، دنیا اور آخرت کے امتحانات میں کامیاب فرما۔ اے اللہ تو نظر بد سے محفوظ فرما، حسد سے محفوظ فرما، مکر سے محفوظ فرما، اپنوں اور غیروں کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو دعائیں مانگی ہیں اپنے فضل اور کرم سے سب دعاؤں کو قبول فرما، ہماری ضرورتوں کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔